یہ مکہ کی ایک خاموش دوپہر تھی۔ اس روز فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ایک طویل قامت، روبدار شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لیے غصے سے بھری آنکھوں کے ساتھ گلیوں سے گزر رہا تھا۔ وہ ارادہ اتنا خطرناک تھا کہ سن کر ہی انسان لرز رہے تھے۔ عزم تھا اسلام کی شمع بجھانے کا، یعنی نعوذ باللہ سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا۔ ایسے میں راستے کے اندر ایک شخص نے ہمت کی اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا کہ اسلام کی اس شمع کو بجھانے سے پہلے ایک بار ذرا اپنے گھر کا جائزہ تو لے لو، جہاں پہلے ہی اسلام داخل ہو چکا ہے۔ غصے میں مٹھیاں بھینچتا ہوا یہ شخص جب اپنی بہن کے گھر پہنچا تو وہاں کیا ہوا کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ننگی تلوار جو موت بانٹنے نکلی تھی کس کی تھی؟ اور پھر وہی تلوار حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کیسے بن گئی؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، یہ شخصیت تھی خلیفہ ثانی، امیر المومنین، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا تذکرہ سن کر آج بھی باطل کے ایوان لرز اٹھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں تاریخ ایک عظیم عالم، عظیم الشان فاتح، مدبر اور قانون دان کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ ان کا 10 سالہ دور خلافت اسلامی تہذیب کا وہ سنہری باب ہے جس میں ریاست کا تصور محض طاقت سے بدل کر فلاح و بہبود اور خدمت خلق کے معنی سے ہم آہنگ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 برس کے بعد تقریباً 583 یا 584 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تھا جو اپنی سفارتی مہارت اور قبائلی ثالثی کے لیے مشہور تھا۔ آپ کے والد خطاب ایک سخت گیر انسان تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں محنت اور جفاکشی کو بنیادی اہمیت دی، کیونکہ اس نے اسلام کے لیے جو کام آنا تھا۔ بچپن میں آپ اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور اسی مشقت نے آپ کی شخصیت میں وہ فولادی عزم پیدا کیا جو بعد میں خلافت کے بوجھ کو اٹھانے میں مددگار ثابت ہوا۔ قبل از اسلام کے مکہ میں جہاں خواندگی کی شرح انتہائی کم تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان چند افراد میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس علمی ذوق کے ساتھ ساتھ آپ فن سپہ گری اور شاہ سواری وغیرہ میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ عکاظ کے میلوں میں آپ کی صلاحیتوں کے چرچے زباں زد عام تھے۔ آپ کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ آپ کی موجودگی میں محتاط ہو جاتے تھے۔ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی کی بات کریں، ان کے قد و قامت کی، ان کے ظاہری حلیے کی بات کریں تو آپ کا قد غیر معمولی طور پر طویل تھا۔ مجمع میں دور سے ایسے نظر آتے تھے جیسے سواری پر سوار ہوں۔ آپ کا رنگ گندمی مائل تھا، جسم ذرا بھاری اور پٹھے مضبوط تھے، جواں مرد۔ آپ کے سر کے بال سامنے سے کم تھے اور آپ کی آواز میں ایسی گونج اور ہیبت تھی کہ سننے والا مروب ہو جاتا تھا۔ آپ کی چال میں تیزی اور کلام میں ایسی وضاحت ہوتی تھی جو آپ کے مصمم ارادے کی عکاسی کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام تاریخ اسلام کا ایک ایسا موڑ ہے جس نے مسلمانوں کی حالت زار کو یکسر بدل دیا۔ ابتدا میں آپ اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں شمار ہوتے تھے اور آپ کی عداوت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ سن 616 عیسوی میں جب آپ ننگی تلوار لیے نکلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ کا رخ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید کی طرف یہ کہہ کر موڑ دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے تو وہاں سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ پہلے تو آپ نے غصے میں بہن اور بہنوئی پر خوب تشدد کیا، لیکن بہن کے پرعزم لہجے اور قرآن کی آیات کے نور نے آپ کے دل کی دنیا
بدل کر رکھ دی تھی۔ آپ نے غسل کیا، قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ان آیات کا سننا تھا کہ آپ کا دل پکار اٹھا کہ یہ کسی بشر کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اسی حالت میں دار ارقم پہنچے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مبارکباد دی کہ آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا ہماری فتح تھی، ان کی ہجرت ہماری کامیابی تھی، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کتب احادیث بھری پڑی ہے۔ آپ کو فاروق کا لقب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا تھا جب آپ نے اسلام لانے کے بعد برملا بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا ہے کسی میں ہمت تو آئے عمر کا سامنا کرے۔ یہ وہی تھے کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ حدیث آپ کے فہم و فراست اور حق گوئی کے اس بلند مقام کی نشاندہی کرتی ہے جہاں آپ کی سوچ وحی کے فیصلوں کے مطابق ہوتی تھی۔ مختلف روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ آپ کے تقوی اور باطل کے خلاف آپ کی صلابت کی بھی گواہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی گئی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد بار قرآن کی آیات آپ کی پیش کردہ رائے کے مطابق نازل ہوئیں، جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ اور موافقات عمر کے حوالے سے ہم نے اپنی اس ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے ایک ایک آیت کے حوالے سے بات کی ہے، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی سن سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی 634 عیسوی بمطابق 13 ہجری، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور کی خلافت سنبھالی، تو ریاست کو ایک قبائلی ڈھانچے سے نکال کر ایک باقاعدہ منظم نظام میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ریاست کو انتظامی سہولت کے لیے مکہ، مدینہ، شام، کوفہ، بصرہ، فلسطین اور مصر جیسے بڑے صوبوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے کا سربراہ والی یا امیر مقرر کیا، جس کا تقرر انتہائی سخت جانچ پڑتال کے بعد کیا جاتا تھا۔ تقرر کے وقت ہر گورنر کے اثاثوں کی فہرست تیار کی جاتی تھی تاکہ سبکدوشی کے وقت اس کا موازنہ کیا جا سکے۔ گورنروں کے لیے یہ پابندی تھی کہ وہ باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، اور اپنے دروازے پر پہرے دار نہیں رکھیں گے تاکہ ہر عام آدمی ان تک رسائی حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے تو آج تک مسلمان کسی ایک اور عمر کی راہ تک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے باقاعدہ بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ انہوں نے محصولات کی وصولی کے لیے ایک جامع نظام وضع کیا جس میں زکوٰۃ کے علاوہ خراج یعنی زمینوں کا ٹیکس، جزیہ یعنی غیر مسلموں سے حفاظتی ٹیکس، اور عشور یعنی تجارتی ٹیکس شامل تھے۔ آپ نے زمینوں کی پیمائش کروائی اور کسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ آپ نے یہ انقلابی قدم اٹھایا کہ مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کرنے کی بجائے اصل مالکان مقامی کسانوں کے پاس ہی رہنے دیں تاکہ زراعت کا نظام متاثر نہ ہو اور ریاست کو مستقل آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب الفاروق میں ان بے شمار شعبوں کی تفصیل دی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار قائم کر کے رہتی دنیا تک مثال بنا دیے۔ ان میں چند نمایاں ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ دیوان کا شعبہ، دیوان یعنی رجسٹریشن کا محکمہ، فوجیوں اور شہریوں کے ناموں، ان کے مراتب اور تنخواہوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے دیوان قائم کیا گیا۔ دیوان الجند فوج کا محکمہ تھا، جبکہ دیوان الخراج مالیاتی ریکارڈ کے لیے تھا۔ پولیس کا محکمہ معاشرے میں جرائم کی روک تھام اور شہری نظم و ضبط کے لیے باقاعدہ پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا اور جیل خانوں کا تصور بھی متعارف کروایا۔
عدل تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ہے اور ان کا دوسرا نام ہے، اس لیے آپ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔ قاضیوں کا تقرر براہ راست خلیفہ کرتا تھا اور انہیں اتنی زیادہ تنخواہیں دی جاتی تھیں کہ وہ کسی لالچ یا اثر و رسوخ میں نہ آئے۔ فوجی چھاونیاں اور مراکز بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور فسطاط جیسے شہروں میں مستقل فوجی چھاونیاں بنائیں تاکہ فوجی مقامی آبادی کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں اور اپنی جنگی مہارت برقرار رکھ سکیں۔ ہجری کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز 638 عیسوی میں آپ ہی نے صحابہ کرام کی مشاورت سے کیا اور اس کی بنیاد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کا ایک اپنا اسلامی کیلنڈر بھی وجود میں آ سکے اور مسلمان اس سے اپنے معاملات میں تاریخی رہنمائی لیتے رہیں۔ سماجی تحفظ اور فلاحی ریاست کا تصور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی دے سکا ہے نہ کوئی دے سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ کا عملی ماڈل پیش کیا۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ آپ نے دودھ پیتے بچوں کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے۔ ابتدا میں یہ وظائف دودھ چھڑانے کے بعد شروع ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے ایک بچے کو روتے ہوئے سنا جس کی ماں وظیفے کی خاطر اسے جلد دودھ چھڑوا رہی تھی تو آپ نے پیدائش کے وقت سے ہی وظیفہ لاگو کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیتوں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے معذور اور نادار افراد کے لیے بھی بیت المال سے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے مسافروں کی سہولت کے لیے مکہ سے مدینہ کے راستے اور بڑے شہروں میں سرائے اور مہمان خانے تعمیر کروائے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اساتذہ، اماموں اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی اور دیہاتوں تک میں معلمین بھیجے تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو سکے۔ آپ نے باقاعدہ نظام عدل قائم کیا۔ فاروقی نظام عدل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں خلیفہ وقت بھی قانون سے بالاتر نہیں تھا۔ آپ نے عدل کے نفاذ میں کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی بھی رعایت نہیں کی۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک گھڑ دوڑ میں ایک عام مصری شہری کو شکست کھانے پر کوڑا مارا اور کوڑا مار کر کہا، میں معزز والدین کی اولاد ہوں۔ وہ مصری شکایت لے کر مدینہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر اور ان کے صاحبزادے کو، اسی معزز صاحبزادے کو طلب کیا اور مجمع عام میں اس مصری سے کہا، اس عام شہری سے کہا کہ اب تم اس معزز زادے کو کوڑے مارو۔ جب وہ حساب برابر کر چکا تو آپ نے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تاریخی جملہ کہا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر کی مقدار مقرر کرنے کی تجویز دی تاکہ شادیوں میں آسانی ہو۔ ایک عام عورت کھڑی ہوئی مجمع عام میں اور قرآن میں سورہ نساء کی آیت کا حوالہ دے کر کہا کہ اے عمر، جب اللہ نے ہمیں ڈھیروں مال دینے کی اجازت دی ہے تو تم اسے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اکلوتے اور جوان مرد حاکم ہیں، فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عورت سچی ہے اور عمر خطا پر ہے۔ یہ واقعہ آپ کی تواضع اور حق کے سامنے، عدل کے سامنے، سچ کے سامنے سر جھکا دینے کی بہترین مثال ہے۔ آپ کا یہ حسن سلوک صرف مسلمانوں سے نہیں تھا۔ 637 عیسوی میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو عیسائی پادری نے شرط رکھی کہ وہ شہر کی چابیاں صرف خلیفہ کے حوالے کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے بیت المقدس کا سفر ایک خادم اور ایک اونٹ کے ساتھ طے کیا۔ باری باری ایک سوار ہوتا، دوسرا نکیل پکڑتا۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو خادم کی باری تھی۔ خلیفہ وقت نکیل پکڑے پیدل چل رہے تھے اور ان کے لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ سادگی دیکھ کر عیسائی دنگ رہ گئے۔ آپ نے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا یعنی عہد عمری، وہ مذہبی رواداری کا عظیم ترین منشور ہے۔ آپ نے ان کے گرجوں، جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ جب نماز کا وقت ہوا اور پادری نے گرجے میں نماز کی دعوت دی تو آپ نے باہر نکل کر نماز پڑھی تاکہ کل کو مسلمان اسے دلیل بنا کر گرجے کو مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔
آپ نے مسجد اقصی کے مقام پر موجود کوڑے کرکٹ کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اپنی رعیت کے لیے ایسی ہمدردی تھی کہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں کو گشت کرتے تھے، اور یہ واقعات آپ نے بہت بار سن رکھے ہیں۔ اور ان کی گشت کا مقصد صرف ایک تھا کہ ان کی رعایا ان سے دور نہ ہو اور وہ ان کے حال سے بے خبر نہ ہو۔ ایک رات آپ نے مدینہ سے باہر ایک خیمے کے پاس ایک عورت کو دیکھا جو آگ جلا کر ہانڈی چڑھائے بیٹھی تھی اور بچے بلک رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر ہیں تاکہ بچے بہل کر یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ وہ عورت جو خلیفہ کو نہیں پہچانتی تھی کہنے لگی کہ اللہ عمر اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا، یا یہ جملہ کہا کہ قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت فوراً بیت المال گئے، آٹے اور گھی کی بوری اٹھائی، اپنی پیٹھ پر اٹھائی۔ جب خادم نے بوجھ اٹھانے کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلایا اور تب تک وہاں بیٹھے رہے جب تک بچے ہنستے کھیلتے سیر ہو کر سو نہیں گئے۔ شاعر نے کیا عکاسی کی ہے اس منظر کی۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات اور عدل سے خائف ہو کر ایک ایرانی غلام ابو لولو فیروز نے آپ کے قتل کی سازش کی۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، اس ایرانی بدبخت نے خنجر کے وار کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی حالت میں بھی آپ کا پہلا سوال جانتے ہیں کیا تھا؟ کیا میرا قاتل مسلمان ہے؟ جواب ملا نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بدبخت، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اس نے مجھے سجدے کی حالت میں مارا، قتل کیا، اور میرا قاتل وہ نہیں جس نے کبھی اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج اسلام اور فتنوں کے درمیان وہ دروازہ جو عمر کی شکل میں تھا وہ ٹوٹ گیا، جو فتنوں کو روکے ہوئے تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا نچوڑ عدل، سادگی، ادارہ سازی، مینجمنٹ۔ آپ نے ثابت کیا کہ اقتدار ایک ذمہ داری ہے جسے تقویٰ اور عوامی خدمت کے ذریعے ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ عہدے انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے بڑے حاکم اور خلیفہ سے اگر نہیں سیکھ سکتے تو شاید دنیا کی کسی کتاب سے اور کسی شخصیت سے نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کی انتظامی اصلاحات محض وقتی نہیں تھیں بلکہ انہوں نے آنے والی صدیوں کے لیے ایک ایسا فریم ورک بنایا تھا جسے آج بھی جدید جمہوری اور فلاحی ریاستیں اپنی بنیاد بناتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی ریاستیں بھی اپنے اتنے بڑے اور عظیم خلیفہ کی اس سیرت کو بنیاد بناتی ہیں؟ یورپی ریاستوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے درس لیتے ہیں اور عمر لاز کے نام سے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ آپ کے ایجاد کردہ محکمے جیسا کہ پولیس، باقاعدہ فوج، عدلیہ کا قیام، سماجی تحفظ کا نظام، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یا اسلام کی آڑ لے کر اپنی سستی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے اسلام کو جج نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام وہ ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں نافذ کر کے دکھایا، وہ ہے اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ جب حکمران اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس دل میں پیدا کر لیں تو زمین پر عدل و امن کا قیام یقینی ہو جاتا ہے۔
خدا ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے حاصل ہونے والی اس موٹیویشن پر صرف تعریف پر اکتفا کرنے کے بجائے بھرپور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔